نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صاحبه لا تخل نبي إنه لو سمعك لكان له 4 أعين فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محسنة ولا تولوا للفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت قال فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قال إن داود عليه السلام دعا ربه ألا يزال من ذريته نبي فإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. معزز و مکرم ناظرین و سامعین، درس حدیث زجاجۃ المصابیح پیش خدمت ہے۔ باب الکبائر و علامات النفاق کی فصل ثانی کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے دوسرے یہودی ساتھی سے کہا کہ تم مجھے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ ان دونوں کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسائل کے متعلق، چند چیزوں کے متعلق وہ سوال کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک یہودی ساتھی نے اپنے دوسرے یہودی ساتھی سے کہا کہ تم مجھے اس نبی کے پاس لے چلو۔ تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ تم ان کو نبی نہ کہو، لا تخل نبی، ان کو نبی نہ کہو، انہ لو سمعک لکان لہ 4 اعین، اگر تم ان کو نبی کہو گے تو پھر ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، یہ جملہ کنایہ ہے خوشی سے، یعنی کہ اگر تم ان کو نبی کہو گے تو پھر وہ خوش ہو جائیں گے تمہاری اس بات سے کہ تم نے بھی یہودی ہو کر ان کو نبی تسلیم کر لیا ہے، تو پھر تمہاری وہ بات سے یہ خوش ہو جائیں گے، تو اسی لیے تم ان کو نبی نہ کہو۔ پھر وہ دونوں مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں وہ آئے اور انہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے 9 واضح نشانیوں کے بارے میں، 9 واضح چیزوں کے بارے میں پوچھا۔ عزیزان محترم، اب ان 9 واضح نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ تو شارحین بیان کرتے ہیں کہ ان 9 واضح نشانیوں سے یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو 9 معجزات عطا کیے تھے، ان میں سے ایک معجزہ آپ کے عصا کا تھا اور آپ کے ید بیضا کا تھا، اور طوفان اور ٹڈی اور کھٹمل جوئیں اور مینڈک کے عذاب اور خون اور قحط سالی کے سال اور پھلوں میں کمی ہونا، یہ جو 9 معجزات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، ان آیات بینات سے یا تو وہ 9 چیزیں مراد ہے، یا پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسا کہ اس کا جواب حدیث پاک میں دیا، تو پھر شارحین یہاں بیان یہ کرتے ہیں کہ اب یہاں پر ان 9 چیزوں کو بیان کیوں نہیں کیا گیا؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ان 9 چیزوں کو بیان کیا، پھر اس کے بعد آگے آنے والی حدیث میں جو چیزیں ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ان کا تذکرہ کیا، تو پھر ان 9 چیزوں کو ذکر نہ کرنا، راوی نے ان کو ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ بتلائی گئی کیونکہ ان چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، قرآن پاک کے 9ویں پارے میں اس کا ذکر موجود ہے، تو پھر اسی لیے راوی نے ان 9 چیزوں کے ذکر کو چھوڑ دیا، اور باقی کا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دیگر چیزیں بیان کی تھی راوی نے اس کو بیان کیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تشرکوا باللہ شیئا۔ عزیزان محترم، یہودیوں نے 9 واضح چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو 10 چیزیں بتلائی، اور ان 10 چیزوں میں ایک خاص چیز جو یہودیوں سے متعلق تھی وہ یہ کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرنے کا حکم ان کو دیا گیا تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو 9 چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے بعد جیسا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 چیزوں کے متعلق ان کو جواب عنایت فرمایا، اور یہ 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جو دیگر ادیان میں بھی جیسا برابر یہ چیزیں مشترکہ تھی، یعنی اللہ رب العزت نے ان تمام ادیان میں بھی ان چیزوں کو رکھا تھا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ لا تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ، نہ اس کے صفات میں، نہ پھر اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ولا تسرقوا،
اور تم چوری نہ کرو، ولا تزنو، اور تم زنا نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور تم اس جان کو قتل نہ کرو کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے، اس جان کو تم قتل نہ کرو مگر یہ کہ حق کے ساتھ، یعنی اگر بطور قصاص اگر تم کسی کی جان لیتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بغیر کسی حق کے تم اگر کسی کی جان لیتے ہو تو پھر یہ بھی حرام کام ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تمام چیزیں دیگر ادیان میں بھی جو ہے سنا یہ موجود تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا اور پھر آگے بتلایا کہ وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَىٰ ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، اور تم کسی بے قصور آدمی کو سلطان کے پاس، حاکم کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ وہ اس کو قتل کرے، کیونکہ یہاں پر اس کو بے قصور آدمی کو سلطان کے پاس قتل کرنے کے لیے لے جانا یہ دوہرا جرم ہے، یہ دوہرا گناہ ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پر سلطان کو بھی ایک دھوکہ دینا ہے، حاکم کو بھی ایک دھوکہ دینا ہے کہ اس کو بے قصور آدمی کو اس کے ذریعے جو ہے سنا قتل کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ بے قصور آدمی کو قتل کرنا، تو سلطان کو دھوکے میں رکھنا بھی ہے اور بے قصور آدمی کی جان لینا ہے، یہ دو چیزیں یہاں پر ہے۔ تو اسی لیے بتلایا گیا کہ تم کسی بے قصور آدمی کو حاکم کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ وہ اس کو قتل کر دے، ولا تسحروا، اور تم جادو نہ کرو، ولا تأکلوا الربا، اور تم سود نہ کھاؤ۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ یہ سود یہ دیگر ادیان میں بھی، سابقہ ادیان میں بھی جو ہے سنا یہ حرام تھی، سود کو اللہ نے ان میں حرام کیا تھا۔ ولا تقذفوا محصنۃ، اور تم کسی پاک دامن خاتون پر تم تہمت نہ لگاؤ، اس کے اوپر بدکاری کی تہمت تم ہرگز نہ لگاؤ۔ ولا تولوا للفرار یوم الزحف، اور تم جنگ کے دن پیٹ پھیر کر نہ بھاگو۔ وعلیکم خاصۃ الیہود اللہ تعدوا فی السبت، اور یہ کہ بتلایا گیا کہ تم ہفتے کے دن شکار کرنے سے تم اپنے آپ کو بچائے رکھو، تم ہفتے کے دن شکار کرنے میں تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو عزیزان محترم، یہودیوں کو تورات میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہ کرو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ حکم باقی نہیں ہے، کیونکہ شریعت محمدی یہ تمام اس سے پہلے والی تمام سابقہ شریعتوں کے لیے ناسخ ہے، اور دیگر تمام شریعتیں اس شریعت محمدی کی وجہ سے منسوخ ہے، تو لہذا یہودیوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں، لیکن انہوں نے اس حکم کو نہ مانا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا تو پھر وہ دو یہودی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان 9 واضح چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک اور اضافہ یعنی کہ 10 چیزیں ان کے سامنے ذکر فرما دی۔ جب جو ہی وہ لوگ ان چیزوں کو سننا تھا، فقبلا یدیہ ورجلیہ، تو وہ دونوں یہودی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کو وہ بوسہ دینے لگے۔ وقالا، اور ان دونوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ نبی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ پھر کون سی چیز ہے کہ تم کو روک رہی ہے کہ تم میری اتباع کرو، مجھ کو تم نبی مان لو۔ عزیزان محترم، یہودی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی جانتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننا ان کو یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ ان کی جو سنا یہ تمنا تھی کہ نبی، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ انبیاء جتنے بھی آئیں وہ بنی اسرائیل میں آئیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسماعیل سے ہے، تو پھر ان کی یہ ضد تھی کہ نبی جو ہے سنا انہی کی ذریت میں آئے، تو اسی لیے یہودی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لے آئے، لیکن وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دل سے جانتے تھے کہ وہ نبی ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے آبا و اجداد کو پہچانتے ہیں، یعنی کہ ہر ایک نشانی، ہر ایک علامت کی ذریعے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے کہ وہ نبی برحق ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا اپنی ضد کی وجہ سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا چیز ہے کہ جو تم کو میری اتباع کرنے سے روک رہی ہے، تو انہوں نے اس کی وجہ بتلا دی اور یہ کہا کہ داؤد علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ رب العزت مسلسل انہی کی ذریت میں نبیوں کو رکھے، انہی کی ذریت سے نبیوں کو بھیجے، اور
ہم آپ جو ہے سنا بنی اسماعیل سے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ نبی انہی کی ذریت سے آئے، تو پھر اسی وجہ سے ہم آپ پر جو ہے سنا ایمان نہیں لاتے، اور ہم یہ خوف رکھتے ہیں اور ہمیں یہ خوف ہے کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے تو ان تقتلنا الیہود، تو پھر یہودی ہم کو قتل کر دیں گے، اس وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت ہر ایک کے لیے عیاں تھی، لیکن وہ اپنی ضد کی وجہ سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لے آئے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ایک نشانیوں کو، ہر ایک علامتوں کو وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے، امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو احادیث پاک سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرما، آمین و